السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحبو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور جب سے امریکہ شفٹ ہوئے ہیں ہر سال رمضان کے آغاز میں ہماری مسلم کمیونٹی کی طرف سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ واٹ شوڈ وی فالو، وچ میتھڈ شوڈ وی فالو فور اسٹارٹ آف دا رمضان۔ ہم رمضان کو شروع کرنے کے لیے چاند کے حوالے سے کس میتھڈ کو فالو کریں؟ لوکل مون سائٹنگ یعنی مقامی طور پر چاند دیکھا جائے، گلوبل مون سائٹنگ کہیں بھی دنیا میں چاند نظر آ جائے، جیسا کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا، تو کیا وہاں کے چاند کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں امریکہ کینیڈا کے اندر ہم رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں؟ یا تھرڈ، جو کیلنڈر کیلکولیشن کی بیس پر بنائے جاتے ہیں کیا ان کے مطابق ہم اپنے رمضان شروع کر سکتے ہیں؟ میں آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ مختصر، جامع اور آسان انداز سے یہ تینوں میتھڈ کے طریقہ کار آپ کے سامنے واضح کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون سا طبقہ کس طریقے کو فالو کرتا ہے اور کون سا طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں مون سائٹنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں، رمضان کے مہینے کے حوالے سے سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا۔ وہ تبھی فرض ہوتی ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ اب اس مہینے کو پانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صحیح احادیث کے ذریعے ہمیں بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل آ جائیں، موسم کلاؤڈی ہو، چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو مہینے کے 30 دن کی گنتی کو پوری کر لو۔ دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ ہم امی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں، اور مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور 30 دن کا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کے اشارے سے مہینے کے دنوں کی تعداد کو واضح کیا۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے، بلکہ مجموع الفتاویٰ میں ابن تیمیہ نے اس حدیث کی شرح میں مختلف نکات لکھے اور فرمایا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے اپنی امت کو علم فلکیات سیکھنے کے حوالے سے اس میں ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ نے چاند کی منازل رکھی ہیں تاکہ تم گنتی کو جانو، حساب کو جانو۔ تو حضور علیہ السلام ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ چونکہ عبادات جو ہیں اس کا معاملہ ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے، ایک ان پڑھ آدمی کے لیے، ایک شہر میں رہنے والے کے لیے، ایک دیہات میں رہنے والے کے لیے، سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس میتھڈ کو سمپل رکھا ہے۔ تو یہاں امی سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، انہوں نے لینگوسٹکلی امی کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ فرمایا یہاں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اپلفٹ کیا ہے، ان کے درجے کو اور عزت کو بڑھایا ہے کہ ہم عبادات کے معاملے میں ایک سمپل اور نیچرل طریقے کو فالو کرنے والے ہیں جس پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے آسان رہے۔ تو یہاں تک تو مون سائٹنگ کی بات ہے۔ اب لوکل مون سائٹنگ مقامی طور پر ہونی چاہیے، یا دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو اس چاند کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح ہر شہر کے نماز کے اوقات اپنے اپنے ہیں، اس طرح ان کے چاند کا معاملہ بھی اپنا اپنا ہے۔ امام شافعی کے علاوہ احناف میں، حنابلہ میں، مالکیہ میں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، متقدمین ہیں، وہ سب گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو امت اس چاند کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن جو متاخرین ہیں، بعد کے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس زمانے کے لیے تھا جب امت کی سرحدیں اتنی نہیں پھیلی تھی کہ دن رات کا فرق آ جائے۔ ہورائزن لوگوں کا سیم ہی تھا، دن چینج نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ مسلمان پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور ایک جگہ دن ہوتا ہے تو ایک جگہ رات ہوتی ہے، تو اس معاملے میں ہم گلوبل مون سائٹنگ اس حد تک تسلیم کریں گے کہ دن رات کا فرق نہ آ جائے، لیکن جہاں دن رات کا فرق آئے گا وہاں پر اپنی اپنی مون سائٹنگ پر اعتبار کیا جائے گا۔ تو گلوبل مون سائٹنگ کے حوالے سے یہ موقف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیلکولیشن والے جو کیلنڈر بناتے ہیں وہ کس بیسس پہ بناتے ہیں؟ ان کا معاملہ چاند کی ویزیبلٹی، چاند کے دیکھنے پر ہوتا ہی نہیں ہے۔
ان کا جو اعتماد ہے وہ برتھ آف دا مون پر ہے، چاند کی پیدائش پر ہے۔ چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ ایک عمل ہے ایسٹرونومی میں جس کو کنجکشن کہتے ہیں، جس میں سن یعنی سورج، چاند اور زمین، یہ تینوں جب الائن ہو جاتے ہیں، ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، تو اس عمل کو کہتے ہیں کنجکشن۔ اس وقت نئے چاند کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو جب نیا چاند پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو کیلکولیشن والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں آ گیا کہ چاند پیدا ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ نہیں تھے پڑھے لکھے، لیکن اس زمانے میں ہیں، اور وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کی تھی۔ حالانکہ مدینۃ المنورہ میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، لکھنے والے بھی موجود تھے، جبھی وہی لکھی گئی، پڑھنے والے بھی موجود تھے، قرآن پڑھا گیا، دیگر زبانیں پڑھی گئیں، اور نجوم کے ماہر بھی لوگ اس زمانے میں اس قوم کے اندر پائے جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس میتھڈ کو سمپل رکھا۔ لیکن اس زمانے میں جو لوگ کیلکولیشن کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں برتھ آف دا مون ہو گئی تو اب ہمارے علم میں آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ صرف علم میں آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس حوالے سے آپ جب ایسٹرونومی کو دیکھتے ہیں تو ہم جو مون سائٹنگ کے ماننے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسٹرونومی کو بالکل چھوڑ دیجئے، لیکن ایسٹرونومی کو اتنی حد تک لیجئے کہ وہ ویزیبلٹی کے معاملے میں، چاند کو دیکھنے کے معاملے میں آپ کی مدد کر رہی ہو۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب چاند پیدا ہوتا ہے تو چونکہ وہ سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے تو جو فوراً سے وہ نظر نہیں آ سکتا۔ اب وہ کب نظر آ سکتا ہے تو آپ اس کے اندر ایلونگیشن دیکھتے ہیں، الٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس کا چاند سے اور زمین سے فاصلہ کتنا ہے، چاند کا سورج سے فاصلہ کتنا ہے، پھر چاند کی عمر کتنی ہو گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چاند پیدا ہونے کے 17 گھنٹے بعد کم و بیش آسمان دنیا پر نیکڈ آئی سے، انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اسی لیے تو میتھڈ آسان کیا کہ اگر کوئی ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والا شخص ہے، کوئی ٹرائب ہے، آپ جانتے ہیں قبائل رہتے ہیں ایمیزون کے جنگلوں میں، وہاں کو ایمان لے آتا ہے، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ وہ کیلکولیشن کو جانتے ہیں، نہ ایلونگیشن کو جانتے ہیں، نہ الٹیٹیوڈ کو جانتے ہیں، نہ وہ سن اور جو ہے وہ چاند کے درمیان فاصلے کو جانتے ہیں، نہ وہ ارتھ اور چاند کے فاصلے کو جانتے ہیں، تو اب وہ کیسے رمضان شروع کریں گے کیلکولیشن سے؟ تو یہ دین کا مسئلہ، روزوں کا مسئلہ صرف امریکہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کینیڈا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہائیکرز ہے، بائیکرز ہے، ٹرائبل ہے، جنگل میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، اس کے لیے حضور نے بڑا آسان کر دیا۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ کیلکولیشن کو امریکہ میں فالو نہیں کرتے، اور یہ کیلکولیشن کا مسئلہ 30-40 سالوں سے امت میں رائج ہوا ہے۔ اس سے پہلے چاروں فقہی مذاہب جو ہیں، تمام امت جو ہے وہ مون سائٹنگ کو ہی فالو کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور یہی سنت کے قریب طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ اب آسانی کے لیے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے تو انسان اپنی ویکیشنز پلان کر لیتا ہے، تو لوگ اس کی طرف امریکہ، کینیڈا میں جا رہے ہیں، اور وہ لوگ مون سائٹنگ والوں کو بیکورڈ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کم علم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اس کو ایسٹرونومیکل بیک گراؤنڈ سے بھی دیکھیں، اگر آپ اس کو انٹلیکچول انداز سے بھی دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا عقلی طور پر کہ مون سائٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے بھی قریب ہے، عقل کے بھی قریب ہے، ایسٹرونومیکل بھی قریب ہے۔ لیکن پھر بھی آخر میں اس کو جھگڑا کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اب انٹلیکٹ کے لحاظ سے پیش کی ہیں۔ آخر میں سب کو میں یہ کہوں گا کہ جو کیلکولیشن کو فالو کرتے ہیں، جو مون سائٹنگ لوکل کو فالو کرتے ہیں، جو گلوبل کو فالو کرتے ہیں، سب کو رمضان کریم مبارک، کل عام وانتم بخیر۔